الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ اس ویڈیو میں ہم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 سورہ بقرہ کی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ بیسیکلی حروف مقطعات ہیں، یعنی اس کا معنی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، عام انسان کو اس کے معنی کا علم نہیں ہے۔ الف لام میم کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، تو الف لام میم جس نے پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام میم کے بعد اگلی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، یعنی اس سے اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کسی بھی چیز کی طرف، تو ذالک تلک یہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں اور اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ذالک کے بعد الکتاب، الکتاب پہ جو یہ الف لام ہے یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مخصوص یا مختص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مینس یہ خاص، کتاب مینس کتاب، کتاب کہتے ہیں عربی میں بھی کتاب کہا جاتا ہے، اردو میں بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ الکتاب، لا مینس نہیں، لا کہتے ہیں عربی میں نو کو، نہیں کو۔ ریب مینس شک، ڈاؤٹ۔ فی ہی مینس اس میں، لائک فی مینس میں اینڈ ہی مینس اس، تو فی ہی کا ترجمہ بنا اس میں، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ بنا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدن بولتے ہیں ہدایت کو، لی مینس فور، یعنی لیے، لی بولتے ہیں لیے کو، المتقین مینس متقی لوگ، سو ہدی للمتقین مینس اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین مینس وہ لوگ، یؤمنون، یؤمنون کا مطلب ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، عربی میں 2 طرح کے ٹینسز ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں 3 ٹائپ کے ٹینسز ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ عربی میں 2 ٹینسز ہوتے ہیں، جس میں سے ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہوتا ہے مضارع۔ ماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس، مضارع یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر، دونوں کے لیے استعمال ہونے والا ٹینس اس کو عربی میں مضارع کہتے ہیں۔ تو یؤمنون، یؤمنون یہ مضارع ہے، تو اس کا ترجمہ ہم پریزنٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور ہم فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یؤمنون مینس جو ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، بی مینس فور اور ان آئی این ان مطلب میں، یا پھر فور لیے۔ غیب عربی میں بھی غیب کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی غیب، یعنی وہ چیز جس کا علم نہ ہو تو اس کو غیب کہتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وا مینس اور، یقیمون یہ دوبارہ سے مضارع ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یقیمون یہ قیام سے نکلا ہے، یقیمون کا مطلب ہے قائم کرتے ہیں۔ یقیمون مینس وہ لوگ قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ بولتے ہیں نماز کو، تو یہاں پہ یوز ہوا ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ مینس مخصوص نماز، یعنی وہ نمازیں، 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ سو یقیمون الصلاۃ ومما، وا مینس اور، ان مینس میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں سے، اور ما مینس جو، رزقناہم، رزقنا یہ پاسٹ ٹینس ہے، سو اس کا ترجمہ ہوگا رزق، رزقہ مینس رزق دیا، نا مینس ہم نے۔ ينفقون کہتے ہیں اسپینڈ کرنے کو، خرچ کرنے کو، اور ينفقون بھی مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر میں استعمال ہونے والا ورب ہے، سو ينفقون مینس وہ خرچ کرتے ہیں۔
الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین مینس والذین میں جو واو ہے اس کا الگ سے ٹرانسلیٹ ہوگا اور الذین کا الگ سے ٹرانسلیٹ ہوگا، تو عربی میں اس کو ملا کے والذین پڑھا جائے گا۔ تو والذین، وا مینس اور، الذین مینس وہ لوگ، بما انزل الیک، بی مینس ان، ما مینس واٹ، انزلہ مینس نازل کیا گیا۔ اور انزلہ کے بارے میں آپ کو ایک تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں، یہ نزلہ سے ہے، تو انزلہ کا مطلب ہوگا نازل کیا، اور انزلہ کا مطلب نازل کیا گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے، جیسے اگر آپ نے انگلش میں ٹینسز سنے ہو تو ایک پیسو ٹینس ہوتا ہے اور ایک ایکٹیو ٹینس ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو انزلہ جو ہے یہ پیسو ٹینس ہے، یہ ایکٹیو ٹینس نہیں ہے۔ اگر یہ ایکٹیو ٹینس ہوتا تو یہ انزلہ ہوتا۔ وا مینس اور، ما مینس واٹ، انزلہ مینس نازل کیا گیا، دوبارہ سے انزلہ آ گیا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی ورڈز ریپیٹ ہوں تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ قرآن پاک میں جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھ رہے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نوٹ ڈاؤن اپنے پاس چیزیں ضرور کریں، تو آپ کی ووکیبلری بھی اسٹرانگ ہوگی اور آگے چل کے جب ورڈز ریپیٹ ہوں گے تو آپ اس کا ترجمہ پھر خود کر سکیں گے۔ سو انزلہ دوبارہ سے آیا ہے، سیم ترجمہ ہوگا نازل کیا گیا۔ من قبلی کا، من کا ترجمہ ہے سے، قبلی کا، قبل الگ ورڈ ہے اور کاف الگ ورڈ ہے، تو قبلی کا، تو قبل بولتے ہیں پہلے کو یعنی بیفور کو، کاف مینس آپ یا تم، سو قبلی کا مینس آپ سے پہلے، وا مینس اور، بالآخرتی بی مینس سے، آخرہ مینس دا ڈے آف ججمنٹ، دا قیامت کا دن، وبالآخرتی ہم یوقنون، ہم مینس وہ لوگ، یوقنون مینس جو یقین رکھتے ہیں۔ سو یوقنون جو ہے یہ بھی مضارع ہے، یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں اس کے ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے، جو یقین رکھتے ہیں یا جو یقین رکھیں گے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے قرآن پاک کی کتنی خاص بات ہے کہ مضارع کا ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں یوز ہونے والا ورب یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں یا وہ یقین رکھیں گے۔ اولئک یہی لوگ، علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ، علی مینس پر، ھدن مینس ہدایت، من ربہم من مینس سے، ربہم مینس دیئر لارڈ یعنی کہ اپنے رب کی طرف سے، وا مینس اور، اولئک مینس یہی لوگ، ہم المفلحون، ہم مینس یہ لوگ، المفلحون مینس فلاح پانے والے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ بنے گا، اولئک علی ھدی من ربہم، اور وہی اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین، ان مینس بے شک، الذین مینس وہ لوگ، کفروا مینس انہوں نے کفر کیا، کفروا مینس انہوں نے کفر کیا، تو کفروا جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مضارع ہوتا ہے پریزنٹ اور فیوچر کے لیے، تو دوسرا جو ٹینس ہوتا ہے عربی میں دو ہی ٹینس ہیں، دوسرا ٹینس ہوتا ہے پاسٹ ٹینس۔ سو کفروا جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، تو ہم ترجمہ بھی پاسٹ میں کریں گے، کفروا مینس انہوں نے کفر کیا۔ سواء، سواء مینس برابر ہے، علیہم مینس ان پر، انذرتہم، آ مینس کہ، انذرتہم مینس آپ انہیں ڈرائیں، انذرتا الگ ورڈ ہے اور ہم الگ ورڈ ہے، تو انذرتا مینس آپ انہیں ڈرائیں، ہم مینس ان لوگوں کو، ام مینس یا، ام کا مطلب ہوتا ہے یا، لم مینس ناٹ یا نہیں، تنذرہم، تنذر الگ ورڈ ہے اور ہم الگ ورڈ ہے اگین، صحیح ہے؟ تو تنذر مینس آپ ڈرائیں، ہم مینس ان لوگوں کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم مینس مہر لگا دی، اسٹیمپ کر دی، تو ختمہ اگین ماضی کا صیغہ ہے۔ اچھا یہ میں ماضی اور مضارع، پریزنٹ اور فیوچر ٹینسز یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے ٹرانسلیشن میں فرق پڑ جاتا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی کس کو کہتے ہیں اور مضارع کس کو کہتے ہیں، کون سے ورڈز یا کون سی ووکیبلریز وربس جو ہیں وہ ماضی کے ہیں اور کون سے جو ہیں وہ پریزنٹ اور فیوچر کے ہیں۔ سو ختمہ کا مطلب ہے مہر لگا دی، یعنی کہ ہم پاسٹ میں اس کا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، پاسٹ ٹینس ہے یہ۔ سو ختمہ مینس مہر لگا دی، ختم اللہ کس نے لگا دی؟ اللہ، اللہ نے، علی مینس پر، قلوبہم مینس ان کے دل، قلوبہم قلوب بولتے ہیں دلوں کو، یہ مطلب یہ پلورل ٹینس ہے، اگر یہ قلب ہوتا تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں دل۔ وعلی سمعہم، وا مینس اور، علی مینس پر، سمعہم سمعی بولتے ہیں ان کی سماعت کو یعنی سننے کی طاقت کو، سمعہم ان کے کانوں پر، ہم مینس ان کے یعنی ان لوگوں کے کانوں پر، تو ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے مہر لگا دی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَىٰ، وا مینس اور، عَلَىٰ مینس پر، ابصار، ابصار بولتے ہیں آنکھوں کو۔ سو بصر اگر یہ ہوتا تو یہ سنگل آئی، اور اگر ابصار ہے تو یہ پلورل ہے، تو اس کا مطلب ہے آنکھیں۔ ابصارہم مینس ان کی آنکھیں، یعنی ان لوگوں کی آنکھیں۔ غشاوہ، غشاوہ بولتے ہیں پردے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ہم نے ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملات اور صورتحال سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے دلوں کو زنگ لگنے سے بچائے۔ یہاں پہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث بیان کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، ہمیں لوہے کا زنگ دور کرنے کا تو طریقہ پتہ ہے، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، کیا ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ہمیں آخرت میں کام دے گی۔ تو موت کو بھی کثرت سے یاد کریں اور تلاوت قرآن کا بھی معمول بنائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور، وا مینس اور، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو نوٹ ڈاؤن ضرور کیجئے۔ وا مینس اور، لا مینس فور یا لیے، اردو میں بولیں گے لیے، انگلش میں بولیں گے فور۔ لہم، ہم مینس ان لوگ یا ان لوگوں کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ، عذاب بولتے ہیں عذاب کو یا پنشمنٹ کو، سزا کو، اور عظیم، عظیم بولتے ہیں بگیسٹ، عظیم بولتے ہیں بگیسٹ پنشمنٹ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بگیسٹ پنشمنٹ، بہت بڑی سزا ہے۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اب ہم اس آیت کا پورا ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وا مینس اور، من مینس فور، ناسی مینس لوگ، اور من مینس کچھ لوگ، یقولو، یقولو مینس وہ کہتے ہیں۔ اچھا یقولو یہ بھی قالا یقولو سے بنا ہے، اگر یہ قالا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس نے کہا، یعنی یہ پاسٹ ٹینس تھا، لیکن یہ ہے یقولو۔ یقولو جو ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوگا، یعنی مضارع ہے، یعنی کہ یہ پریزنٹ اور فیوچر میں استعمال ہونے والا ورب ہے۔ تو یقولو کا ترجمہ ہوگا وہ کہتے ہیں۔ آمنا، آمنا مینس ہم ایمان لائے،
بی مینس پر، اللہ، اللہ مینس اللہ، وا مینس اگین وہی سیم ورڈ آ گیا، وا مینس اور، اینڈ، بالیوم الآخر، بی مینس پر یعنی آن، الیوم اگر یہ صرف یوم ہوتا تو ہم اس کا ٹرانسلیٹ کرتے دن، لیکن یہ الیوم، الیوم جیسے کہ الکتاب آیا تھا، ذالک الکتاب، تو ال جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے یا اسپیسیفک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آسان الفاظ میں. سو الیوم مینس وہ خاص دن، آگے ورڈ آیا الآخرہ یعنی قیامت کا دن، وا مینس اور، ما مینس ناٹ یا نہیں، ہم مینس وہ لوگ. اچھا اگر یہ ہا ہوتا تو یہ سنگل کے لیے استعمال ہوتا، یہ ہم ہے تو یہ عربی کے اندر ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ عربی میں جو پلورل ہے وہ 3 اور مور دین 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں جو 2 پرسنس کے لیے الگ ورڈ یوز ہوگا اور 3 اور مور دین 3 کے لیے پلورل کے لیے الگ ورڈ یوز ہوگا، تو یہ ہم ہے. تو اگر یہ ہما ہوتا تو یہ 2 لوگوں کی بات کی جا رہی تھی، اگر یہ ہوا ہوتا تو یہ سنگل پرسن کی بات ہو رہی تھی، ہوا، ہما، اور یہ ہے ہم کا مطلب ہے 3 اینڈ مور دین 3 پیپلس، یعنی کہ 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال اگر ہوگا تو ہم استعمال ہوگا. بی مؤمنین، بی مینس پر یعنی آن، مؤمنین مینس ایمان والے. سو اس پوری آیت کا ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہوگا، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقول جو کہتے ہیں، اِنَّا بِاللَّہِ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ لیکن وہ لوگ مومن نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ منافقین کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر لیکن وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یخادعون یہ اگین مضارع ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ورب ہے. تو یخادعون یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں یا وہ دھوکہ دیں گے، صحیح ہے. تو پریزنٹ بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے اور فیوچر بھی. سو یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، اللہ یعنی اللہ کو، والذین آمنوا، وا مینس اور، الذین مینس وہ لوگ، آمنوا مینس جو ایمان لائے، آمنوا مینس جو ایمان لائے. یہ پاسٹ ٹینس ہے، تو میں اگین آپ کو بار بار پریزنٹ، فیوچر اور پاسٹ ٹینس کا بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی رہے کہ ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے پریزنٹ، فیوچر اور پاسٹ ٹینس کو. اگر اس پہ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتا دیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دوں گا. آمنو مینس ایمان لائے، ما مینس اور، ما مینس ناٹ، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اگین سیم ورڈ آ گیا. الا مینس ان اور لا 2 ورڈس کو مل کے بنا ہے یہ، تو الا مینس مگر، انفسہم مینس، انفسا مینس جان اور ہم مینس اپنی. اچھا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہوا، ہما اور ہم، تو یہ ہم ہے تو یہ 3 اور 3 سے زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے. انفسہم یعنی مینس اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ما مینس اور، ما مینس ناٹ، یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، اور یشعرون اگین مضارع ہے، صحیح ہے. تو پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں اس کا ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے. تو اب ہم پوری آیت کا ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو، ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں وہ اپنی آخرت کی تباہی اکٹھی کر رہے ہیں اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یعنی منافقین کو ہم جہنم کے نچلے ترین درجے میں رکھیں گے اور وہ وہاں اپنا کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے. تو کافروں سے بھی زیادہ خطرناک سزا منافقین کو دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو جہنم کے نچلے درجے میں رکھیں گے، اسفلی من النار، جہنم کے آگ کے سب سے نچلے اسفل درجے میں رکھیں گے، سب سے نیچے درجے میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے اور منافقت سے محفوظ فرمائے۔ تو آج کی آخری آیت کی اب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر سیشن میں تقریباً 10 آیتوں کی ہم ٹرانسلیٹ کریں۔ فی مینس ان، قلوبہم مینس ان کے دل، قلوب بولتے ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا قلوب بولتے ہیں دلوں کو، یعنی دل کی جمع ہے، پلورل ہے، اور ہم مینس ان لوگ، یعنی ان لوگوں کے دل۔ فی قلوبہم مرض، مرض بولتے ہیں بیماری کو، یعنی ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ فا مینس سو، زیادہ مینس زیادہ کی، یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ فزادہ ہم مینس ان لوگ، یعنی ان لوگوں کو، اللہ مینس اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، مرضا مینس ان کی بیماری۔ وا مینس اور، لا مینس لیے یعنی فور، ہم مینس ان لوگ، یعنی ان لوگوں کے لیے، عذاب، عذاب یعنی پنشمنٹ، علیم بولتے ہیں دردناک کو، یعنی کہ بہت زیادہ پینفل چیز کو علیم کہا جاتا ہے۔ تو علیم، اچھا علیم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے عین سے علیم، ایک ہے الف سے علیم۔ الف سے جو علیم ہے اس کا ترجمہ ہے دردناک، اور عین سے جو علیم ہے وہ علم سے ہے، یعنی جاننے والے سے ہے۔ سو عربی کے اندر اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی ورڈ پڑھتے ہیں تو اس کو پراپر پروناؤنسیشن کے ساتھ ہم پڑھیں، ورنہ عربی میں معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ تمام حضرات جنہوں نے قرآن پاک کو تجوید سے نہیں پڑھا، میں ریکمنڈ کروں گا وہ تمام حضرات قرآن پاک کو تجوید سے پڑھیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم عربی کے الفاظ کو صحیح انداز میں نہیں پڑھتے اور اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا یہ عین سے علیم نہیں ہے، یہ الف سے ہے۔ سو اگر یہ عین سے ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے ہیں علیم، یعنی ہم حلق سے آواز نکلتی علیم، اور یہ الف ہے تو یہ ہم اس کو پڑھیں گے علیم۔ تو علیم کا مطلب ہے دردناک۔ بی مینس پر، ما مینس جو، کانو، کانو مینس وہ لوگ تھے، یکذبون یہ اگین مضارع ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں ہم اس کی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یکذبون مینس وہ جھوٹ بولتے ہیں یا وہ جھوٹ بولیں گے، تو دونوں طرح سے اس کا ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے۔ تو اب آخری آیت کی ٹوٹل کمپلیٹ ٹرانسلیشن سن لیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے مرض کو اور زیادہ کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اس چیز پر جو وہ جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے اور منافقت سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔